علی کا ہے، صدقہ علی کا ہے، یہ سب صدقہ علی کا ہے۔ یوں ہی نہیں اس دنیا چرچا علی ہے، صدقہ علی کا ہے، یہ سب صدقہ علی کا ہے۔ ہماری فقیری علی سے جڑی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارا فقیر کا ہر ایک حصہ علی سے جڑا ہوا ہے۔ بے شک فقیروں کی جان، ولیوں کی جان، غوث قطب ابدال کی شان مولا علی، بے شک، مصدر ولایت مولا علی، مصدر حکمت بھی مولا علی، مصدر علم و فن بھی مولا علی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اس شہر میں جو بھی داخل ہوگا وہ علی کے مل کے تب شہر میں داخل ہوگا، پہلے اسے علی سے ملنا پڑے، بے شک، علی سے اس کو ملاقات کرنی پڑے گی۔ اگر میرے آقا علم کے شہر ہیں تو اس شہر کے دروازے سے علم کو بھی آنا جانا پڑے گا، تو پوری تحقیق مولا علی کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک، پورا اس علم پر پورا عبور مولا علی کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بے شک۔ جب علم کے جو شہر کا دروازہ ہوگا تو وہ دروازہ ایسا ہوتا ہے کہ دروازے کو خبر رہتی ہے کہ اس مکان میں کیا ہے، اس مکان کے بارے میں دروازے کو معلوم رہتا ہے، کیونکہ آنا جانا اسی سے ہوتا ہے، چھت سے نہیں ہوتا، دیواروں سے نہیں ہوتا، بلکہ دروازے سے ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کہہ دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو علم کی ضرورت ہو، جس کو عمل کی ضرورت ہو، اسے علی سے ملنا پڑے، اسے علی کا صدقہ کھانا ہی پڑے گا۔ اگر وہ علم و فن چاہتا ہے، اگر وہ نور معرفت چاہتا ہے، اگر وہ ولایت چاہتا ہے، اگر وہ غوثیت چاہتا ہے، اگر وہ قطبیت چاہتا ہے، اگر وہ ابدالیت چاہتا ہے، اسے علی سے ملنا ہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی سلاسل ہیں خدا کی قسم کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے، ڈائریکٹ مولا علی سے جا کے ملتے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آقا نے مولا، میں جس کا مولا یہ اس کا مولا، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، نعرے حیدری۔ پیاری بات بتاؤں، ایک بہت پیاری بات جو آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں بہت اچھے انداز میں آئے گی، آپ بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھ بھی لیں گے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں عالم میں، کم و بیش 365 سلسلے، 360 یا 365 سلاسل ہیں۔ اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے کہ یہ نبی سے کیسے ملتے ہیں، کہاں سے ہوتے ہوئے مل رہے ہیں، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، مداریہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، ابوالعلیہ ہے، جہانگیریہ ہے، غفاریہ ہے، رزاقیہ ہے، بانوائیہ ہے، ابوالعلیہ ہے، جلالیہ ہے، وغیرہ جتنے بھی سلاسل ہیں، آخر ان کا کہاں کہاں سے استخراج ہوتا ہوا جاتا ہے، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، جب یہ میرے آقا تک پہنچتے ہیں تو تمام تاریخیں آپ اٹھاؤ، تمام تاریخیں اٹھا لو، وہ مولا علی سے ہوتے ہوئے ہی میرے آقا تک پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر سلسلہ مولا علی سے اسے ضرور ملنا ہی پڑے گا، اسے مولا علی سے ہوتے ہوئے نبی تک جانا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ حق ہے، تاریخیں اٹھا کے آپ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
اور جو آدمی جو شخص جو صاحب سلسلہ علی سے دشمنی رکھتا ہے، جو صاحب سلسلہ جو جس سلسلے کا ماننے والا ہے، اگر وہ مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض و عناد رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، تو سمجھ لو اس کا سلسلہ سخت ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. اس کا سلسلہ سخت، سلسلہ اسی کا جاری رہے گا جو علی کا عاشق رہے گا. بے شک. کیا بات ہے، واہ واہ. جو علی کا عاشق نہیں، سمجھو اس کا سلسلہ نہیں، اس کا ایمان بھی نہیں. واہ. سبحان اللہ. جو علی کا عاشق ہے اسی کا سلسلہ قائم رہے گا، جو صحابہ کا عاشق ہے اسی کا سلسلہ قائم رہے گا. بے شک. اور جو دشمن علی سے محبت کرتا ہے اس کا سلسلہ کٹی پتنگ ہے، اس کا سلسلہ ختم. بے شک. ارے بھائی میرے آقا نے خود کہہ دیا جو علی کا دشمن ہو میرا دشمن. کیوں آپ صاحب؟ بے شک بے شک. ارے بھائی جو علی سے دشمنی کرے گا وہ نبی سے دشمنی کرے گا، اور نبی سے دشمنی کرنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، بے شک. بدتمیز ہوتا ہے، وہ بے شک. گمراہ ہو گیا وہ. تو ہم علی والے ہیں، علی والے سے پھر ولی والے مدار العالمین ہمارے ولی. سبحان. ہم ان کے عاشق ہیں، ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں. یہی وہ ولی ہے جو ہمیں علی تک پہنچائیں گے، اور خدا کی قسم علی ہی ہمیں نبی تک پہنچائیں گے. دمدار 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری. میدان مولا کائنات میدان مولا کائنات میدان مدار العالمین میدان مدار العالمین. دمدار دمدار حضور تاجدار مرنگا. جانشین حضور تاجدار مرنگا. اچھا تو اب آپ کے بات تو سمجھ میں تو آئی ہوئی. ہمارے یہ سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ولی ولی ہونا ہے تو علی علی کہنا ہے. ہمارا مولا علی پر فوکس اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے ایمان کے تار ان سے جوڑے گئے. بے شک. حسن حسین پر فوکس اسی لیے ہے کہ ہمارے ایمان کے تار میرے آقا ان سے جوڑ کر گئے. بھئی اتنی بڑی بات کہتے نا، کوئی آسان کام نہیں ہوتا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، الحسین منی وانا من الحسین. علی کا دشمن میرا دشمن. اس سے تو فرق پورا صاف ظاہر ہو گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ علی سے دوستی نبی سے دوستی، علی سے محبت نبی سے محبت، حسن سے محبت نبی سے محبت، حسین سے محبت نبی سے محبت. یعنی حسین سے دشمنی نبی سے دشمنی، حسین سے نفرت نبی سے نفرت. بے شک. بالکل واضح ہے بات، سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح بات ہے. تو ہم علی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی سے محبت رکھتے ہیں، ہم علی کے عاشق ہیں. ان کے عاشق بننا، صحابہ اعظام سے محبت رکھنا، انشاءاللہ تعالی آپ کو جنت میں جانے سے کوئی مائی کا لام نہیں ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اب دیکھیے کہ کتنے شرم کی بات ہے، کتنی یہ بےہودگی والی بات ہے. دنیا میں لوگوں نے امام حسین کو پانی سے روک دیا، کوئی بات نہیں بھائی، یہاں تک کہ پانی تو کھانا بھی سب سماپت ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے جن دونوں نوازوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہو، تم انہیں کس حیثیت سے روک رہے ہو؟ تم بھی تو یہ ارمان رکھتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جنت میں جاؤ گے تو جنتی جوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حسن اور حسین ہوں گے. بے شک. جب جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں تو کیا بغیر حسن اور حسین کی مرضی کے جنت میں جا پاؤ گے؟ بھئی ایک سیدھی سادھی بات ہے کہ جب آقا نے انہیں اس جہان کا، جنت بھی ایک جہان ہے، دنیا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نام کے طور پر اللہ نے اسے جنت بنایا. اس میں حرام نہیں ہوگا، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں ہمیں جب ہم چاہیں گے جیسا ارادہ کریں گے ویسا کھانا ہمارے پاس آئے گا. وہاں ہمیں موت نہیں ہوگی،
دنیا میں موت ہے مگر وہاں موت نہیں ہے، تو وہ ہی ہمارے لیے انعام ہے۔ اور سچ پوچھو تو اہل بیت کے عاشقوں کا انعام، مولا علی کے عاشق کا انعام جنت ہے، حسین کے عاشق کا نام انعام جنت ہے، حسن کے عاشقوں کا انعام جنت ہے۔ سبحان اللہ، اگر سچ پوچھا جائے کہ جو سردار ہے جنتی جوانوں کا تو جنت بھی تو اسی کی ہے۔ بے شک بے شک۔ تم نے پانی روک لیا کوئی بات نہیں ہے، پانی بھی تو حسین کے قدموں کے بٹھا نیچے، حسین چاہتے تو سمندر ابل پڑتے، بے شک سمندر ابل پڑتے، حسین اگر دریا کی طرف تھوک دیتے تو پانی سوکھ جاتا۔ سبحان اللہ، تم پانی دنیا بھی پر تو اتنا فخر، جو ہے اتنا تم کو فخر اتنا بولا کہ ہم اگر نہر فرات کو روک لیں گے تو حسین کو روک لو گے؟ کبھی نہیں روک پاؤ گے۔ جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو اس کو تم حق سے کیسے ہٹا سکتے؟ بے شک۔ ارے وہ تو دین کے ہے، خدا کی قسم اگر 300 سال تک حسین پر پانی کو بند رکھتے، بے شک تمہارا کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تب بھی حسین جھکتا نہیں، جھکاتا حسین نہیں جھکنے والا۔ واہ واہ، میرے آقا غریب نواز پکار اٹھے کہ شاہد حسین، شاہد حسین، دینت حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ بے شک تمہارا کیا بات ہے، آج ہم جو نام اپنا لکھتے ہیں شاہ، غریب نواز نے اس کو بھی میرے آقا امام حسین کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ شاہ کا مرتبہ، لفظ شاہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاہ کسی مانگنے والے کو نہیں کہہ سکتے، شاہ کسی گداگر کو نہیں کہہ سکتے، شاہ کسی بھکشا دھاری کو نہیں بول سکتے، شاہ کسی مانگنے والے کو نہیں کہیں گے، شاہ کہتے ہیں سردار، کیونکہ میرے آقا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نے شاہ کا لفظ استعمال کیا، جلال ولی تاج رسول حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک تمہارا یہ شاہ حسین، حسین سردار ہیں، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہیں، دینت حسین، حسین دین ہے، دی پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے، یعنی دین کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ وہ جب حسین دین ہے اور دین کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کہہ دے، دین جھک جائے، دین مٹ جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہو وہ دین کیسے مٹ سکتا ہے؟ اور میرے آقا امام حسین کو غریب نواز دین کہہ رہے ہیں، تو بتائیے حسین ہمارے دلوں سے کیسے مٹ سکتا ہے؟ وہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ارے بھائی تم جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو بے شعور لا شعور بتا رہا ہے جو ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو انہیں مردہ کہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بے شعور کہہ رہا ہے، لا شعور کہہ رہا ہے، تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ ارے ہم حسین کا تعزیہ اسی لیے نکالتے ہیں کہ میرے آقا زندہ ہیں، جلوس زندوں کا نکلتا ہے مردوں کا نہیں۔ میرا حسین زندہ ہے، قیامت تک ان کا جلوس نکلتا رہے گا، ان کی یادگار قیامت تک مناتے رہیں گے۔ یادگار انہی کی منائی جاتی ہے یادگار کے قابل ہوتے ہیں، بے شک بے شک، یادگار غداروں کی نہیں منائی جاتی، یادگار بے ایمانوں کی نہیں منائی جاتی، یادگار فاسق اور فاجروں کی نہیں منائی جاتی، ایمان والوں کی منائی جاتی ہے۔ تاریخ میں اٹھا لیجیے انہی یادگاروں کو، انہی پسندیدہ اعمال کو ہمارے لیے فرض جو نمازیں تھی اسے قائم کر دیا گیا۔ یہ پیغمبروں کی جو عادتیں تھیں جو پیاری پیاری، انہی کو یادگار بنا کر کے ہمارے لیے ان کو فرض نماز میں کنورٹ کر دیا گیا۔ آج جو مقام جو ابراہیمی ہے، جو حج کے فرائض ہیں، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی سنتیں تو ہیں جن کو ہم جا کر کے ادا کرتے ہیں، جو فرائض ایسے ہیں۔ تو ہمارا حسین کی یادگار
ہم عاشقوں کے لیے فرض ہی ہے. اگر ہم نے اس کو فرض نہیں سمجھا تو ہمارا ایمان ہم سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے ایمان کے تار کو جوڑ کر گئے, ہمارے ایمان کے تار کو جوڑ دیا. تو یاد رکھنا, جو علی کا دشمن ہو, جو علی سے بغض و عناد رکھے, جو صحابہ اعظام سے بغض و عناد رکھے, سمجھو اس کا سلسلہ سوچ دے, اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں ایسے آدمی سے کوئی رابطہ ضابطہ ہم کو نہیں رکھنا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, قیامت تک انشاءاللہ بنیں گے. اہل سنت والجماعت یہ ہمارا لقب ہے. ویسے تو ہم مسلمان ہیں, سب مسلمان, اور اہل سنت والجماعت ہمارا خطاب ہے, کیونکہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رہتے ہیں. ہم اپنے آقا کے سنتوں کی حفاظت فرماتے ہیں. ہم اپنے قائد اعظم اولیاء کاملین کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے ہم سنی صحیح العقیدہ کہے جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے, ہمارا عقیدہ صحیح ہے, بہتر ہے. میرے آقا ہمارے آقا ہیں, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم ان کی امت میں ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک امت میں ہیں. تو ذرا ایک بار سب لوگ ہاتھ تو ذرا اٹھا دو. ہم اپنے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, اور جو امت محمدیہ ہے وہی عاشق علی بھی ہے, عاشق حسن بھی ہے, عاشق حسین بھی. مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابل کی دھرتی سے ان کا گزر ہوا, تو وہاں پر آپ کے جو خلفاء تھے, آپ کے جو چیلے تھے, ایک کنویں پر پانی لینے پہنچے. ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے یا ہم پانی نہیں لینے دیں گے. وہ جو خلیفہ تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے, کہا ہے آقا حضور, ان لوگوں نے تو پانی جو ہے دینے سے انکاری کر دیا, یا وہ لینے ہی نہیں دے رہے ہم کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کنویں کے پاس کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا تم کو حسین کے پوتے نے بلایا. اے پانی, تجھ کو حسین کے پوتے نے بلایا. وہ خلیفہ مدار العالمین کے جو خلیفہ تھے خوشی خوشی کنویں کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے پانی, تجھ کو حسین کے پوتے نے بلایا. مدار میں وہاں سے کوئی عمل نہیں کیا کہ پانی ابل کر میرے پاس آ جائے. ارے عاشقوں کے لیے تو حسین کا نام ہی کافی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, حسین کا نام ہی کافی ہے. بے شک بے شک. عاشقوں کے لیے حسین کا نام ہی اسم اعظم ہے. ہم حسین حسین کہیں گے, اللہ ہماری ہر بات کو قبول کرے گا, اللہ ہماری ہر بات کو مانے گا. اگر پھر اس کے لیے سچا عاشق بننا پڑے گا. حسین کے بتلائے ہوئے راستے پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. جس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنی قربانی دی, اس دین پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اپنے بال بچوں کو تمہیں پاک رکھنا پڑے گا. اپنے خود کے اعمال بد کو تمہیں اعمال صالحہ میں بدلنا پڑے گا. تمہیں اپنے کردار کو اچھا بنانا ہوگا. تب آپ کے لیے حسین کا نام اسم اعظم بنے گا, مدار کا نام اسم اعظم بنے گا. ولیوں کے نام سے ہی تمہاری امداد ہو جایا کرے. جب تک آپ شریعت کی پیروی نہیں کرو گے, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے, تب تک خدا کی کامیابی نہیں ملنے والی. کامیابی نہیں آپ کو ملنے والی. کہا کہ جاؤ کہہ دینا کہ تجھے حسین کے پوتے نے بلایا ہے. خلیفہ پہنچے, پانی سے کہا, پانی کو مخاطب کیا, اپنی طرف اس پانی کو مخاطب کیا, آواز دی, اے کنویں کے پانی, تجھ کو حسین کے پوتے نے بلایا ہے. کنویں سے پانی ایسے ابل کر کے آ رہا تھا جیسے سمندر ٹوٹ پڑا. مدار العالمین کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے کہ میرے مدار میں مجھ کو بلایا ہے. حسین کے پوتے نے مجھ کو دعوت دی ہے, حسین کے پوتے نے مجھ کو اپنے پاس بلایا ہے. میرے دوستو, جب حسین کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے میں جب یہ کرامت ہے کہ اگر پانی کو آواز
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حسین کے بیٹے کے بیٹے میں یہ پاور ہے کہ پانی کو آواز لگائے اور پانی چلا ہے، تو میرے دوستو کیا بات، واہ واہ واہ. حسین میں طاقت کتنی ہوگی اگر حسین کربلا میں زمین پر اگر اپنا پیر مار دیتے، خدا کی قسم پانی یزید اور یزیدیت اس سمندر میں غرق ہو جاتے. مگر حسین نہیں چاہتے. ہزاروں جنات قومیں جنہ اجازت مانگ رہی تھی کہ حضور آپ ایک اجازت تو دے دیں، ہم آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی یزیدیوں کو تہس نہس کا کارخانہ زمین دوز کر دیں گے. مگر حسین نے کہا نہیں، تمہارا کوئی بیچ نہیں. یہ حسین کی بات ہے اور رب کی. آپ نے کہا نہیں، تم بیچ میں نہیں آؤ. جب اس بار کا یہ عالم ہے، میرے زندہ شاہ مدار نے 556 سال کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ وہاں حسین اگر 500 سال نہیں کھاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. 500 سال پانی نہیں پیتے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ جب بیٹے کے بیٹے میں یہ پاور ہے، حسین کا پاور کیا ہوگا؟ کتنا بڑا پاور ہوگا؟ جنتی لباس یا تو حسن حسین نے پہنا یا ان کے بیٹے مدار العالمین نے. سبحان اللہ کیا بات ہے. واہ 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 کیا کہہ دیا. واہ واہ جنت سے جوڑے آئے ہیں بے شک اور مدار کیا بات ہے. واہ واہ جنت سے ہی جوڑا آیا جو 556 سال تک مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں عطارت پر رہا. نہ وہ میلا ہوا، نہ وہ پھٹا، نہ پرانا ہوا، یہاں تک کہ اس پر ایک بھی مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ. مدار العالمین سے آپ اس کی یہ مثال لے سکتے ہو کہ جب مدار ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا، جب مدار ایسا ہے تو حسن کیسا ہوگا، جب مدار ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا، جب مدار ایسا ہے تو امام جعفر صادق کیسے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مدار کے ماننے والے دوستو دین اور اسلام پر مضبوطی سے اپنے قدموں کو جما لو. اللہ آپ کو جتنے ٹائم کا موقع دے، وقت دے، نمازیں پڑھو. اللہ آپ کو جتنی توفیق دے. اگر ہمارے اندر 300 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم 15 روزے ہی رکھ لو، 10 روزے ہی رکھ لو. اللہ تعالیٰ آج تمہیں اگر 10 روزے رکھنے کی تم کو ہمت دے رہا ہے تو اگلے سال تم کو 300 روزے رکھنے کی تم کو ہمت نہیں. سبحان اللہ. کوشش تو کرو. جو انسان کوشش کرتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے. جو کوشش نہیں کرتے، جو آلسی ہوتے ہیں، جو کوتاہی میں پڑ جاتے ہیں، انہیں کامیابی نہیں ملنے والی. کوشش کرو، کیونکہ ہمارا جو مین جو کام ہے، ہم بلنگانے مدار کا وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری ہے. ہمارے سادات مکن پور شریف کی، مکن پور شریف کے سادات اعظام بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضور مدار العالمین نے اپنے بلندوں کو دین اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہی پیدا کیا. سبحان اللہ. مکن پور شریف کی ذمہ داران شخصیتیں حضرت علامہ مولانا وفامہ حضرت سید مقتدی حسین صاحب جعفری مدد العالی والنورانی، حضور حسان الہند خواجہ ہند حضرت سیدنا خواجہ سید مصباح المراد صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، موقع دورہ حضرت خواجہ سید منور علی صاحب قبلہ. ان کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. یہ ہمارے سر کی تاج. وہ جب سادات مکن پور شریف جب وہ ہمیں اپنی شان مانتے ہیں تو ہم ان کو اپنی جان کیوں نہ مانتے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مدار کی جان ہے اور تم شان ہو، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ سادات مکن پور شریف کا فیضان برس رہا ہے، مدار العالمین کا فیضان برس رہا ہے. مدار العالمین کے دو ہی تو جان اور شان ہے، سادات مکن پور شریف جان مدار العالمین ہے، تو ملنگانے کے نام شان مدار العالمین. شان مدار، جان مدار،
شان مدار جان مدار حضور جانشین حضور تاجدار ملنگا فیضان حضور تاجدار ملنگا فیضان حضور تاجدار ملنگا دم مدار دم مدار دم مدار. سامعین کرام، ہمارے سادات اعظم، ہمارے سر کے تاج سادات مکن پور شریف ہمارے سر کے تاج تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے بے شک. سبحان اللہ. جب وہ ہمیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ تو بھائی ہمارے سر کے تاج ہوئے نا. انہوں نے ہمیشہ سے ملنگان کرام کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ان سے محبتیں فرمائی. حضور شیر بے شے مداریہ فاتح اجمیر سیدنا سید محمد مرغوب عالم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا پردہ وصال ہو چکا ہے، حضرت کا اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. بہت اچھے سلسلہ مداریہ کی جان و شان تھے. واہ 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 واہ. ان کا نام سنتے ہی دشمنان سلسلے مدار کی جانیں نکل جاتی تھی. بے شک بے شک دشمنان علی کے حوصلے پست ہو جاتے تھے. بے شک بے شک. یہ وہ فاتح اجمیر ہیں جن کے نام سے دشمن کام کھاتی تھی. واہ واہ. ناشر سلسلے مداریہ ہیں، مترجم سلسلے مداریہ ہیں. انہوں نے سلسلے عالیہ مداریہ کی اشاعت کے لیے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لیے اپنی پوری عمر کو راہ خدا میں وقف فرما دیا. بے شک. اور آج وہی کام سادات مکن پور شریف فرما رہے ہیں. واہ واہ. انہوں نے اپنی پوری عمر، پوری زندگی کو سبحان اللہ. العالمین کے راستے پر وقف فرما دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین. دمدار دمدار مسلک امام اعظم، فیضان مدار اعظم، سادات مکن پور شریف، ملنگان سلسلہ مداریہ، حضور تاجدار ملنگا، حضور تاجدار ملنگا، حضور فاتح اجمیر، حضور فاتح اجمیر، حضور شیر بے شاہ مداریت، حضور شیر بے شاہ مداریت، حضور جانشین تاجدار ملنگا. یاد رکھو، وہ یہ نہ سوچے کہ شیر بے شیر مداریت چلا گیا ہے. نہیں، ہزاروں شیر بے شیر مداریت چھوڑ گئے. ایک شیر ہزاروں شیر چھوڑ کر گیا. سبحان اللہ. مکن پور شریف میں شیر ہی شیر مداریت. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان ایک شیر گیا، ہزاروں کو چھوڑ گیا. انہی شیروں میں شیر بے شیر مداریت حضرت سیدنا سید مقتدی حسین صاحب سبحان اللہ. سبحان العالی بطورہ دی، جو سلسلے مداریہ کی ذمہ دار شخصیت ہیں. انہی میں حضرت سید محقق عصر حضرت سید منور علی صاحب قبلہ بھی، حضرت خواجہ حسان الہند خواجہ سید مصباح الحق صاحب قبلہ بھی. یہ ہمارے سلسلے کی ذمہ دار شخصیت ہے. حضرت علامہ سید باران شاہ صاحب قبلہ بھی، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، سلسلے کے ہمارے ذمہ دار شخصیتیں ہیں. ان کا ادب اور احترام بھی کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے. ان سے محبت، ہم ان سے محبت رکھیں تاکہ یہ ہم سے محبت رکھیں. اور جب دونوں کی محبت بنتی ہے تو مدار العالمین کا اس پر فیضانی فیضان سبحان اللہ. آج بھی دشمنوں کے دانت کیے ہوئے حضرت سیدنا سید ارغون میاں صاحب اوجھا شریف کی دھرتی پر دشمنوں کے انہوں نے دانت کھٹے کر دیے. سلسلہ مداریہ میں سر نہیں مارتے تھے. وہ بھی اپنے دور کے
مجدد اعظم کے بیٹے حضور سیدنا سید غلام سبطین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے دین اور اسلام کی وہاں تبلیغ بھی کی ہے اور سلسلے عالیہ مداریہ کی اشاعت بھی فرمائی ہے، وہ بھی ہمارے سلسلے کی ذمہ دار شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہیں۔ بہت بہت سبحان اللہ۔ ویسے تو ہمارے مکن پور شریف میں تمام سادات کرام ذمہ دار ہی ہیں، ہمیں سب کی عزت اور ادب سے پیش آنا چاہیے، سب کی عزت کرو، سب سے محبت کرو، وہ ہماری جان و شان ہے، ہم ان کی جان و شان ہے کہ نہیں ہے؟ مدار کے تو ضرور ہیں مگر ہمارے سادات کرام ہمارے سر کے تاج ہیں۔ مدار العالمین نے اگر یہ تاج دیا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا پردہ ہوتا ہے تو بڑے والے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے کہ نہیں باندھی جاتی ہے، کہ تاکہ یہ ان ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ یہی معاملہ حضور فاتح اجمیر شیخ پیشہ مداریت حضرت سیدنا سید ڈاکٹر محمد مرغوب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بڑے والے ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، ان کے بڑے والے صاحبزادے کے سر پر بھی پگڑی باندھی گئی تاکہ یہ ان ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ میں نے کیا کہا آپ سے کہ ایک شیر پیشہ مداریت اللہ کو پیارا تو ہو گیا مگر وہ سب سے پیچھے شیر پیشہ مداریت چھوڑ کر گیا۔ تو وہ جو صافہ جو مطلب اس کو باندھا جاتا ہے وہ ذمہ داری والا ہوتا ہے، وزن آ جاتا ہے اس پر، تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور جس کے نام سے اس کو وہ صافہ باندھا جا رہا ہے، جس کے نام سے وہ پگڑی باندھی جا رہی ہے، یہ ان کے ان اصول کو، ان کے قانون کو، ان کے کردار کو، ان کے مشن کو آگے لے کے چلے، اسی لیے وہ پگڑی باندھی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے ہم جتنے بھی ملنگان کرام ہمارے سروں پر دادا زندہ شاہ مدار العالمین نے، سید الاولیاء نے، سلطان الاولیاء نے ہمارے سر پر وہی ذمہ داری والا تاج رکھ دیا، وہی ذمہ داری والا تاج جس کو رکھنے کی ہمت مدار العالمین نے، اس تاج کو کسی نے نہیں دیا، مدار نے ہم کو دیا۔ یہ ہمت کسی میں نہیں ہوئی کہ ہم کو وہ تاج دے سکتا جو کبھی سر سے نہ اترے، ایسا تاج دینے کی ہمت بھی تو چاہیے نا بھائی۔ ایک تو وہ تاج ہوتا ہے سر پر رکھا 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اتار کر رکھ دیا، اب سر کو ہوا کھلائی جا رہی ہے کہ سر میں بہت گرمی لگ رہی ہے، سر بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے، لیکن مدار کا وہ تاج ہے کہ کتنا ہی گرم ہو جائے مگر نقصان نہیں دیتا۔ یہ وہ تاج ہے کہ سر پہ ہمیشہ رہتا ہے مگر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتا رہتا ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقازادوں سے محبت کیسے رکھنی ہے، بے شک ہمیں اہل بیت سے محبت کیسے رکھنی ہے، ہمیں اہل بیت اتحاد کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سادات مکن پور شریف سے محبت کیسے رکھنی ہے، ہمیں ان کی عظمتوں کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے۔ جب وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ملنگ، ہمارے ملنگ ہیں، ہمارے مدار کے ملنگ ہیں۔ جب وہ ہماری جب اس طرح سے باتیں ہمارے لیے کچھ کہتے ہیں تو میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سادات مکن پور شریف ملنگان پاک باز کے لیے 2 الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو کیا ہم ان کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کہیں، ان کی تعریف میں، ان کی توصیف میں، ان کی عظمت میں، ان کی فضیلت میں۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سب کو نبھانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ایک ذمہ داری سبھی کو ہے کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی عظمت کا خیال رکھیں، ان کے وقار کا خیال رکھیں، اور اللہ سے بھی ہماری یہی دعا ہے
کہ اللہ ہم تمام سلسلے مدار والوں کو ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نقی بیان بھنڈاریان و کوتوالان و عہدیداران و اذنیان و